اس کے صفات کے ساتھ بھی مشخص کیا، کس اعتبار سے یہ چیز کارآمد ہے، کس اعتبار سے یہ چیز نقصان دہ ہے، ان کے منافع کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اکتساب منافع کس طرح کیا جائے گا، اور اس کے نقصانات سے اور نقصانات کے پہلوؤں سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکیں گے، یہ تمام چیزیں حضرت آدم کو عطا کی گئیں۔ اور جب تمام چیزیں، چاہے اس کا تعلق فلکیات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ارضیات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق علویات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق سفلیات کے ساتھ ہو، ہم قسم کے علوم ذرہ ذرہ کے حضرت آدم کو عطا کیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب سب چیزوں کا علم دے دیا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ بنی آدم کے اندر سب چیزوں کا علم حاصل کرنے کا استعداد عطا کر دیا گیا۔ اب انسان آگے بڑھتا جائے گا اور ایجادات، انکشافات، تخلیقات کا عمل چلتا رہے گا، اور 1000 سال پہلے انسان کہاں کھڑا تھا، آج انسان کہاں کھڑا ہے؟ کیا ایک مسلمان، پھر دین اسلام کا عالم، قرآن و حدیث پڑھانے والا، کیا ان جدید علوم، سائنسی علوم، نئے ایجادات، نئی تخلیقات، ان کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو انبیاء کے علوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کا علم عطا کیا، آپ نے کشتی بنائی، اگر یہ علم آپ کے پاس نہ ہوتا آپ اتنا بڑا جہاز کیسے بناتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا بنانا، زرہ بنانا، لوہے کے آلات بنانا، اس کا علم عطا کیا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہ گری، نظام اقتدار، ہر چیز پر تسخیر، یہ قوت آپ کو عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حساب و ریاضی کا علم عطا کیا اور اپنی خدمات خود پیش کی کہ مصر کی معیشت میرے حوالے کی جائے۔ آج ہم اس کو جدید علوم کہتے ہیں، کیا یہ انبیاء کے علوم نہیں ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں ان جدید دور کے لوگوں کو کہ آئیں، میرے مدرسے کا طالب علم کالج یونیورسٹی کے نصاب کا امتحان دیتا ہے، اس کی شرح بھی نکالی جائے کہ ہمارا کتنا فیصد نوجوان اصل علوم حاصل کر رہا ہے، اور تم بھی لاؤ اپنا حساب کہ تمہارے بچے کتنی تعداد کے ساتھ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری شرح بہت زیادہ ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے انگریزی پڑھانا، سائنس پڑھانا، معاشرتی علوم پڑھانا، جغرافیائی پڑھانا مفید سمجھتا ہوں تو امت کے بچوں کے لیے کیوں مفید نہیں سمجھوں گا؟ کیا دارالعلوم دیوبند نے ان عصری علوم کا انکار کیا، یا علی گڑھ نے دینی علوم کا انکار کیا؟ تاریخ میں تو پڑھیے نا، مدرسہ کیوں وجود میں آیا، اور جو مدرسہ بر صغیر میں ہے
یہ خود 1857 سے پہلے بر صغیر میں کیوں نہ تھا؟ اور جو مدرسہ بر صغیر میں ہے یہ مدرسہ بر صغیر سے باہر کیوں نہیں ہے؟ اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اسلام تو ہر جگہ ہے، علماء تو ہر جگہ ہیں۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری بیوروکریسی، میری اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی خوشنما، خوبصورت اور معصوم الفاظ میں میرے ساتھ ہمدردی کے الفاظ استعمال کریں، ہمدردی کے جملے میرے سامنے رکھیں، ہم تو مدارس کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں، ہم تو دینی مدارس کے فضلاء کو مختلف شعبوں میں کھپانا چاہتے ہیں، ہم تو دینی مدارس کے فضلاء کو باروزگار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ گڑ میں وہ زہر ہے جو دے کر آپ در حقیقت ہمارا قتل عام کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ پشاور شہر ہے جس میں ہم بیٹھے، یہاں پر اسلامیہ کالج ہے۔ جب اس کا قیام ہوا تھا تو اس کا نام دارالعلوم الاسلامیہ تھا، لیکن سرکار نے اس کا کیا حال کر دیا۔ یہ سرکاری مدرسہ تھا، پھر اسلامیہ کالج بن گیا۔ آج دوسرے کالج اور اس کالج میں کوئی فرق ہے؟ بہاولپور میں نواب بہاولپور نے جس جامع کی بنیاد رکھی تھی اور جس میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے علماء درس دیا کرتے تھے، جب سرکار نے اس پر قبضہ کیا، آج ذرا پوچھو تو صحیح وہاں دینی علم کا کوئی نام و نشان ہے؟ تمہارے ہاتھوں تو اب تک جو دینی مدارس آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، آپ نے وہاں کی دینی علم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مزید ہم اپنے مدرسے آپ کے حوالے کر دیں؟ ہم دینی مدارس کو حکومت کے اثر و نفوذ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے، لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رجسٹریشن کراؤ، اور آپ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کی رجسٹریشن نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹس کھولو، آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ادارہ رجسٹرڈ ہوگا وہ ریاست کے لیے مفید ہوگا، یا اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر ریاست کے لیے مفید ہوگا؟ ہم تو مملکت کے نظام میں رہنا چاہتے ہیں۔ بندوق ہے، جب اس کا لائسنس ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کے نقصانات کا پہلو بہت مختصر ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو تو خطرات کا پہلو زیادہ غالب ہو جاتا ہے۔ آپ تو دینی مدارس کو، آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، بیوروکریسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ میرے مدرسے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو قابو ہیں اور طے کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے اور ہم نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا ہے۔ الٹی باتیں کرتے ہو۔ الزامات لگاتے ہو، ہمارے خوبصورت چہرے کو آپ بددماغ انداز سے پیش کرتے ہو۔ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں اس بات پر بھی بحث کی جائے کہ دہشت گردی آپ پیدا کر رہے ہیں یا دہشت گردی ہم پیدا کر رہے ہیں۔
بس میڈیا ہے اور زور زبردستی سے جا رہے ہیں اور ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک جنگ ہے۔ اگر آپ نے الحاد کے راستے روکنے ہیں، جدیدیت کے نام پر الحاد کا راستہ روکنا ہے، جدیدیت کے نام پر ارتداد کا راستہ روکنا ہے، تو پھر مدرسے کی بقا اس کے لیے لازم ہے اور حتمی لازم ہے۔ پھر اس مدرسے کی بقا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتم فاثبتوا۔ اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، اور اگر سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو۔ سو اب سامنا ہو چکا ہے، سو ہم ڈٹے ہوئے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے، اور تم نے یہ سبق نہیں پڑھا، یہ سبق ہم نے پڑھا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ درس ہم نے پڑھا ہے کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ تو ہم تو قیامت تک دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنے کے قائل ہیں۔ ہم تھکیں گے کب اور کیوں تھکیں گے؟ اسی راستے سے تو ہم نے جنت میں پہنچنا ہے۔ تو مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، یہ جن باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، اس پر بات چیت کا آغاز ہوا۔ حکومت میں شامل پارٹی سربراہان کا اجلاس ہوا، اور طویل بحث کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا، اس بات پر کہ مدارس کو اختیار ہوگا، وہ جس وفاق میں چاہیں اپنا رجسٹریشن کرائیں۔ جو انہوں نے وفاق توڑے تھے نا، اور یہ جو کچھ سرکاری وفاق بنے تھے، ہم نے ان پر بھی انکار نہیں کیا۔ ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو مدارس کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے ذمہ دار بنے تھے اور کہیں سے فیضیاب ہوئے تھے، ہم نے ان کو بھی قبول کر لیا، اور ہم نے کہا آئیے، وہ جہاں چاہیں کریں۔ پھر ڈرافٹ بنا، اور 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہم نے اس میں ایک شق نمبر 21 کا اضافہ کیا، اور اس اضافے کے ساتھ ہم نے ڈرافٹ تیار نہیں کیا، حکومت نے تیار کیا، اور پھر وہ ہمارے پاس بھیجا گیا۔ تمام تنظیمات مدارس دینیہ جس مکتب فکر سے بھی متعلق تھے، ہم سب نے قبول کر لیا اس کو، اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ وہ اسمبلی میں آیا بل کی صورت میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہ جو پارلیمنٹیرین کہلاتی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین
کہ جس کے چیئرمین بنفس نفیس آصف علی زرداری صاحب ہیں. بلاول بھٹو نہیں ہے اس کے صدر، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری ہیں. ان کی اتفاق رائے کے ساتھ ڈرافٹ تیار ہوا. پھر وہ اسمبلی میں پیش ہوا، پہلی خواندگی ہو گئی، دوسری خواندگی میں رک گیا وہ. کسی نے روک دیا؟ ہم نے کہا چھوڑ دیجیے. ابھی جب 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا جی وہ ایک ڈرافٹ ہے جس پر اتفاق رائے ہے، ہم بغیر کسی ترمیم کے اس متفقہ ڈرافٹ کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو.